دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے خدا کا قہر آئے گا، خدا کا غضب آئے گا، یہ گناہ مت کرو، خدا ناراض ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ ساری نعمتیں شعیب علیہ السلام کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ بار بار کہہ رہے ہیں میرا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جو تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے۔ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا۔ آپ جم جانے کے بعد جو پراٹھے کھاتے ہو، انڈے کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، یہ ساری خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ وہ بارش روک لے، تمہارے جم کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی۔ یہ جو پیٹ بھرے ہوئے اور مسل بن رہے ہیں نا، یہ ہری ہری اسی لیے سوج رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بارشیں برس رہی ہیں۔ وہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ پیدا کر رہا ہے، وہ مرغیوں کو باجرے کھلا کے انڈے پیدا کر رہا ہے۔ وہ خوراک کی فراوانی ہے، رزق کی فراوانی ہے، وہ رزق روک لے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ان چیزوں کی۔ پیٹ جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہری ہری سوچتی ہے انسان کو، بھوکے ننگے لوگوں کو گناہ نہیں سوچتے۔ جم میں جاتا ہی وہی ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اسے پتا ہے کہ پھر یہ انڈے منڈے کھانے پڑیں گے اور گوشت کھانا پڑے گا، یہ غریبوں کی خوراکیں نہیں ہیں۔ وہی سب سے زیادہ نافرمان۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں یار تم جم جاؤ، کس نے منع کیا؟ ڈریس تو پورا پہن لو، چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز اسلام نے کہہ دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، تو خدا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، پورا جسم کھول دو یار۔ ہم تھوڑی کہہ رہے مرد کو کہ برقع پہن کے جم میں جائے، وہ جو مرضی پہننا ہے پہنو، ناف سے گھٹنے تک کا ایریا کیا کر دو، چھپا دو اس کو، اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، اس میں بھی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے جو چڈی پہن کے ہوتی ہے۔ وہی بات ہے، خدا کے حکم کو ویلیو، اگر یہ ملکی قانون بن جائے کہ کوئی ٹراؤزر کے بغیر جم میں نہیں جا سکتا، اتنا ڈریس پہننا پڑے گا، سب فالو کریں گے اس کو۔ اگر کوئی جم میں کسی کو کہہ دے نا کہ بھائی آپ یہ ڈریس ناف سے گھٹنے تک پورا پراپر پہن کے آئیں، تو فوراً جواب دیں تمہیں کیا تکلیف ہے، بلکہ چڈی اتار کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کر لے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، کر لو بھائی، آپ نے جو کرنا ہے، جس نے بنایا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ یہ جم کے بعد جو کھائے گا نا، انڈے منڈے پھوڑے گا یہ بیٹھ کے، یہ سب میرا ہی رزق ہے، یہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی، کھا لے، ابھی کھا لے، حساب میں نہیں لینا، آنا میرے پاس ہی ہے تو نے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہتے ہیں اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں، تو لڑکے لڑکیاں مکس۔ خواتین کو شرم نہیں آتی، کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے، غیرت ختم۔ ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار، چلتا ہے یار، کلچر ہے یہ، مولویوں کی طرح تنگ نظر تھوڑی ہیں۔ ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے، پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ، یورپ میں، امریکہ میں، اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے، انجام بلکہ اس سے آگے نکلو گے۔ جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے، مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے۔ ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو، تھوڑے پیسے کم کما لو یار، تھوڑا سے کمی کر۔ میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ صحیح کر رہے ہو، وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو، براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں۔ کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟
کیوں خام خامے اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم شادیوں میں کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں, بہت پیچھے پڑتے ہیں آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو, تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتہ ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی, لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں, مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو, اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو, اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, مرد ادھر ہو جائیں, عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا, اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ, ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار, اتنا کر لو, بیچ میں ایک چادر لگا دو, خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب, کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے, وہ کوفتے, نان اور تافتان, اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو, تم سے روٹی کا نوالا چھین لے, تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک, اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے, تو بندر کی پیداوار نہیں ہے, اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک, تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے, پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ما غرک بربک الکریم, ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا, جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا, کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چٹی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے. کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بھائی؟ بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے.
جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں. اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا, کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, وہ سمر ٹی وی والے نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا طارق صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے. ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یار تمبو لگا بھائی. وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی, اس سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس
लिबरल औरतें आती हैं, वो उसको बाप बना के, भाई बना के कह रही होती है दुआ कर दें, सर पे हाथ रख दें, वो अगर एहतराम के साथ बहन बेटी का लफ्ज इस्तेमाल करके सर पे हाथ रख दे, इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, किसी की नजर में ठीक नहीं होगा, किसी की नजर में ठीक होगा ये, और कोई बंद कमरे में थोड़ी कर रहा है कोई ये काम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी खवातीन आती थीं, बाज़ दफा मर्द बैठे हुए होते थे, उनमें कोई औरत भी आ जाती थी मसला पूछने के लिए। इसको मिस गैदरिंग नहीं कहते। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब आपने कहीं देखा कोई फैमिली हमसे मिलने आई हुई है, कोई तलाक का मसला चल रहा है, कोई घरेलू झगड़ा चल रहा है, मिस गैदरिंग। देखो उस दिन बयान हो रहा था किस पे? मिस गैदरिंग पर। और आज ये आदमी भी बैठा हुआ है, औरत भी बैठी हुई है। इसको मिस गैदरिंग नहीं कहती, घुन्ने बनते। लोगों को सब पता होता है कि मिस गैदरिंग का मतलब क्या होता है। ये तो एक जरूरत की चीज है। जब कोर्ट में जब जाते हैं, केस चलता है, तो लड़का भी आता है, लड़की भी आती है ना, गवाहों में मर्द भी होते हैं, औरतें भी होते हैं। अब आप कहें मुफ्ती साहब ने मिक्स गैदरिंग के खिलाफ बयान किया था और जज ने यहां क्या लगाई हुई है? मिक्स गैदरिंग। तो ये हमारी कौम का ना थोड़ा सा एक है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। ये घुन्ने बने हुए, उनको सब पता होता है कि ये मुराद नहीं थी, लेकिन एतराज करने के लिए कुछ भी लगा देंगे, बजाय इसके कि अपनी गलतियों पे तौबा करें, इस्तिगफार करें। यार हम ये जिम में कोक का सिस्टम खत्म करेंगे, हम ये शादियों में मिस गैदरिंग खत्म करेंगे, तो फौरन जो बुराई से रोक रहा है उसकी जात में ऐब तलाश करना शुरू कर देते हैं। हयाई को खुदा का वास्ता, ये जो मिस गैदरिंग का माहौल है, इसमें क्या जा रहा है? तंबू बीच में लगा दो यार, अल्लाह के गजब को दावत ना दे। मैं शोएब अलैहिस्सलाम का बता रहा था। शोएब अलैहिस्सलाम ने जब कौम को समझाया ना, समझाया कि शिर्क छोड़ो, नाप तोल में कमी मत करो, खुदा का अजाब आएगा, तो कौम ने पता है क्या कहा? कौम ने कहा वलौला रहतुका लरजमनाका, ऐ शोएब तू हमारी कौम का आदमी है, कबीले का आदमी है, कबीला का मसला ना होता तुझे मार देते हम। शोएब अलैहिस्सलाम को गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि मुझे मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं, इस बात पर आया कि मुझे बचाया हुआ है तो अल्लाह की वजह से नहीं, यानी उसको तो जरा भी वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी मेरे कबीले का हवाला दे रहे हैं कि आपकी और हमारी कौम एक है तो इसलिए छोड़ा हुआ है हमने। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? यानी वो कह रहे हैं यार इतनी भी अल्लाह की वैल्यू नहीं है। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, अल्लाह को तो बिल्कुल पीठ के पीछे डाल दिया तुम लोगों ने। यूं कहते थे कि भाई हम, तू जिस खुदा की दावत दे रहा है हमें उससे डर लगता है कि हम अगर तुझे कत्ल कर देंगे तो जो तू वाकई में अजाब ना आ जाए। तो आज भी ऐसा मामला है। लोगों से कहो यार ये शादी ब्याह में पार्टीशन कर लो, अब जिम में भी को सिस्टम शुरू हो गया है, क्या जरूरत है? खुदा का गजब है, खुदा का कहर है, खुदा को नाराज करके क्यों ये काम कर रहे हो? तो मजाल है यार इतना सा जूं रेंग जाए। कहते हैं यार लोगों की रिक्वायरमेंट बोलो यही है, नहीं है लोगों की ये रिक्वायरमेंट। 2-4 बंदे ज्यादा आ जाएंगे ना आपके पास, क्या जो जिम को नहीं है उनमें पब्लिक नहीं जाती क्या? थोड़े से कम कमा लो पैसे, मैयार आप अपना अच्छा रखो। तो वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, गुनाह बेलज्जत, ये वही है कि आपने अल्लाह को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। तो खूब समझ लो, कुरान कहता है तमत्तउ, उड़ा लो मजे, अभी उड़ा लो। फ़इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ है, उड़ा लो। ये जो बेहुदगी हो रही है ना शादी ब्याह में, एक तूफान बदतमीजी, तो अल्लाह मियाँ ने तो साफ कह दिया उड़ा लो मजे, अभी कुछ नहीं होता, अभी ना कोई जलजला आएगा ना कोई छत गिरेगी, उड़ाओ मजे। लेकिन ये जहन में रखो, ये जितनी नेमतें तुम हासिल कर रहे हो ये पैदा किसने की हैं? ये मैंने की है। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम इन दरख्तों को तुम पैदा कर देते। तो ये सोच के मजे उड़ाया करो कि जिसकी नेमत खा रहे हैं उसने दी है ये नेमत, और इन नेमतों के बारे में कल वो हमसे सवाल करेगा। तो खुदारा अपनी जानों पे रहम करो, अपनी जानों पे। इन सब चीज़ों का आपको हिसाब देना है। फिर भी बात समझ में आए, ठीक है, हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना। हम किसी की ज़ात पे जाके इनफरादी तौर पे तंज नहीं करते कि मैंने इतना सख्त बयान किया था, ये फिर भी इसने कोजिम खोला हुआ है, फिर भी ये बारातों में कोक का सिस्टम है, मिक्स गैदरिंग है। हम किसी को कुछ नहीं कहते भाई, हम उतना ही बताते हैं जितना अफोर्ड कर सके। हमारा काम था पहुंचा देना, आप अमल करना है करें, नहीं करना तो उड़ाओ मजे। अल्लाह मियाँ ने कह दिया तमत्तउ फ़इन्ना मसीरकुम इलन नार, उड़ाओ मजे, आना तुमने उस आग की तरफ है जो मैंने नाफरमानों के लिए तैयार करके रखी है। अब आपका ख्याल है अल्लाह अगर माज़ अल्लाह गलत कह रहा है तो आप जाने, अल्लाह जाने, पता चल जाएगा। और अगर अल्लाह सही कह रहा है तो फिर मेरे भाई फिर अभी तौबा का टाइम है, बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा।
تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی, یہ اب پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مکس, یہ ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اب پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشا جائیں, ہمیں کیا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعوا, اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہا ہے بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم, یہ مطلب ہوتا ہے, کر لو نا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, تم نے جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آخری اینڈ تمہارا کیا ہے, انجام کیا ہے, وہ آگ ہے جس میں